بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و صلی علی رسول الکریم۔ محترم بھائیو بہنوں، السلام علیکم۔ میں دو آیتیں آپ کے سامنے پہلے تلاوت کرنا چاہوں گا۔ سورہ الاحزاب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، فی الحقیقت تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں نہایت ہی حسین نمونہ حیات ہے۔ اور سورہ حشر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما آتاکم الرسول فخذوہ، سو جو چیز تم کو پیغمبر دیں وہ لے لو۔ میں آج اس موضوع پہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، آخر میں جا کے میں ان دو آیات کو اس موضوع کے ساتھ کنیکٹ کروں گا، جوڑ دوں گا۔ پوری مسلم دنیا میں مسلمان اس جدوجہد میں مصروف ہیں کہ کسی طریقے سے وہ اسلامی قانون کو ریاست کے قانون میں تبدیل کر دیں، یعنی کہ ریاست کا قانون جو کہ اس وقت کہیں بھی کسی بھی مسلم دنیا میں اسلام کا قانون نہیں ہے بلکہ سیکولر قوانین ریاست کا قانون ہے، امت سیکولر قوانین کی جگہ اسلامی قوانین کو ریاست کا قانون بنانا چاہتی ہے۔ اور 1924 میں خلافت کے خاتمے کے بعد سے پوری مسلم دنیا میں امت اسی حوالے سے جدوجہد کر رہی ہے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے امت نے کبھی کسی بادشاہ سے امید لگائی، اس کی مدد کی، حمایت کی، تو کبھی کسی فوجی ڈکٹیٹر کی حمایت کی کہ شاید اس کے ذریعے سے اللہ کے قوانین ریاست کے قانون بن جائیں، تو کبھی جمہوری نظام کا حصہ بن کر حکومت میں آئے، اور کبھی عسکری جدوجہد کے ذریعے سے اقتدار حاصل کرنے کی کوشش کی۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً ایک صدی کا عرصہ گزر چکا ہے خلافت کو ختم ہوئے، لیکن اپنی تمام تر جدوجہد کے باوجود مسلم دنیا کے کسی بھی خطے میں اسلام کا قانون ریاست کا قانون نہیں بن پا رہا۔ یعنی کہ ریاست کا قانون اسلام کا قانون ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کے تمام امور، چاہے ان کا تعلق عدالت سے ہو یا حکمرانی سے، معیشت سے ہو یا خارجہ تعلقات سے یا شعبہ تعلیم سے، غرض زندگی کے ہر شعبے میں اسلام مکمل طور پہ نافذ ہو رہا ہو۔ اور ایسی ریاست جہاں زندگی کے ہر شعبے میں اسلام نافذ ہو رہا ہو، ریاست خلافت کہلاتی ہے۔ ریاست خلافت میں سود، فحاشی، ذخیرہ اندوزی حرام ہوتی ہے۔ ریاست خلافت میں عدالتیں صرف اور صرف قرآن و سنت کے قانون کے مطابق فیصلے دیتی ہیں۔ ریاست خلافت میں تعلیم کا شعبہ اسلامی شخصیات پیدا کرتا ہے۔ ریاست خلافت میں مسلم افواج اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دین کی سربلندی کے لیے نئے نئے علاقوں کو جہاد کے ذریعے سے فتح کرتی ہیں۔ ریاست خلافت مسلم افواج مسلم مقبوضہ علاقوں جیسے کہ کشمیر اور فلسطین کی آزادی کے لیے جہاد کرتی ہیں۔ ریاست خلافت میں مسلمان خود اپنا خلیفہ چنتے ہیں اور بیعت دے کر اس کو اپنا حکمران بناتے ہیں۔ لیکن جیسے میں نے شروع میں کہا کہ 100 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، امت بھرپور کوشش کر رہی ہے، لیکن اس کے باوجود اسلام کا قانون ریاست کا قانون نہیں بن رہا۔ تو آخر ہماری کوشش میں ایسی کیا کمی رہ گئی ہے کہ ہم ایک اسلامی ریاست یعنی کہ خلافت کے قیام میں کامیاب نہیں ہو پا رہے؟ اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو میں نے اوپر مختلف طریقہ کار بیان کیے، یعنی کہ بادشاہت کی حمایت کرنا، کسی فوجی ڈکٹیٹر کی حمایت کرنا، یا جمہوری نظام کے ذریعے سے اقتدار میں آنا، یا عسکری جدوجہد کے ذریعے سے اقتدار حاصل کرنے کی کوشش کرنا، یہ تمام طریقہ کار اسلام کے طریقہ کار ہی نہیں ہے۔ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ ہم اپنے تمام معاملات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کی پیروی کریں۔ تو جب خلافت کے خاتمے کے بعد 1300 سال میں مسلمان پہلی دفعہ ایک ایسی صورتحال کا شکار ہوئے تھے کہ جس میں ان کی کوئی اسلامی ریاست نہیں تھی، تو مسلمانوں کو اس صورتحال میں اللہ کا حکم جاننے کا، یا کہ وہ کیا طریقہ ہے کہ جس کے ذریعے سے دوبارہ اسلامی ریاست قائم کی جائے، ضروری تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے رجوع کیا جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی ریاست کیسے قائم کی تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے، وہیں آپ کی پرورش ہوئی، اور وہیں پر آپ پر نبوت کی ذمہ داری ڈالی گئی۔ اور جب آپ کو نبوت سے سرفراز کیا گیا تو آپ نے سب سے پہلے اپنے قریب ترین لوگوں کو اسلام کی دعوت پہنچائی، اور جو جو اسلام کی دعوت قبول کرتا گیا آپ اس کی اسلامی احکام کے مطابق اس کے افکار تبدیل کرتے گئے، تمام کفری افکار کو ان کے ذہنوں سے نکال کے اسلامی افکار ان کو دیے، اور انہی اسلامی افکار کی بنیاد پر ان کے اعمال
کو ترتیب دیا، یعنی کہ ایک مکمل اسلامی شخصیت میں ان کو ڈھالا۔ اور تقریباً پھر نبوت ملنے کے 3 سال بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم پر رسول اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا کھل کر اپنی جماعت کا یعنی کہ صحابہ کرام کا مکہ کے معاشرے میں کھل کے اس کو آشکار کر دیا۔ اور یہاں سے پھر ایک باقاعدہ جد و جہد شروع ہوتی ہے کہ وہ تمام باطل کفریہ عقائد جو کہ اس وقت معاشرے میں رائج تھے ان کی تردید کی گئی، ان کی مذمت کی گئی، اور ان کی جگہ پہ جو حق افکار تھے یعنی کہ اسلام کے افکار تھے ان کی ترویج کی گئی، اور اسلام کو ایک مکمل ضابطۂ حیات کے طور پہ معاشرے کے سامنے پیش کیا گیا تاکہ اسلامی افکار پوری معاشرے کے اوپر غالب آ جائیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جدوجہد چلتی رہی، اور جب انہوں نے دیکھا کہ مکہ کا معاشرہ اس دعوت کو قبول نہیں کر رہا، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے عرب کے مختلف طاقتور قبائل کے طاقتور سرداروں کو اسلام کی دعوت پیش کرنا شروع کی، ان سے نصرت طلب کی تاکہ اسلام کو ایک ایسا گھر میسر آ جائے کہ جہاں پر اسلام مکمل طور پر نافذ ہو سکے اور پھر وہاں سے اسلام کی دعوت کو پوری دنیا تک لے کے جایا جا سکے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف جو اسلامی تحریکیں ہیں، جماعتیں ہیں، انہوں نے ایسے لوگ تیار کیے جو کہ اسلامی شخصیت کے حامل تھے اور جنہوں نے معاشرے کے سامنے آج کے طاغوت یعنی کہ سیکولرزم کو بے نقاب کیا اور اسلام کو ایک مکمل ضابطۂ حیات کے طور پر معاشرے کے سامنے پیش کیا، اور معاشرے نے ان افکار کو کسی حد تک قبول بھی کیا۔ لیکن جو غلطی اسلامی تحریکوں سے ہوتی چلی آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو نصرت طلب کرنے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اس کو پورا نہیں کیا جا رہا۔ اب سوال پہلا یہ پیدا ہوتا ہے کہ نصرت ہے کیا؟ لغت میں نصرت کے مطلب ہے احسن انداز میں مدد کرنا، اور عملاً جو اس کا مطلب ہے ایک سیاسی جدوجہد کے حوالے سے کہ ایسے طاقتور افراد سے مدد مانگنا کہ جن کی حمایت سے موجودہ نظام کھڑا ہے، اور جن کی حمایت اگر موجودہ نظام سے ہٹ جائے تو وہ نظام گر جائے، اور جس نئے نظام کو نافذ کرنے کی جدوجہد کی جا رہی ہے اگر وہ حمایت اس کو میسر آ جائے تو وہ نیا نظام ریاست کا نظام بن جائے اور وہ نظام نافذ العمل ہو جائے۔ اب عملاً اگر ان طاقتور افراد کو اپنی دعوت کے ساتھ نہیں ملایا جائے گا تو حقیقی تبدیلی نہیں آتی۔ ہم اس کی مثالیں حالیہ تاریخ میں مصر میں دیکھ چکے ہیں کہ جہاں پر عوام کی بہت بڑی اکثریت کی حمایت سے ایک اسلامی جماعت حکومت بھی آ جاتی ہے، لیکن جو طاقتور افراد تھے وہ اس دعوت کا حصہ نہیں بنے، جس کی وجہ سے چند سالوں کے اندر ہی ان طاقتور افراد نے اس دینی جماعت کو اقتدار سے محروم کر دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم پر اس عمل کو کیا کہ معاشرے کے طاقتور افراد سے رجوع کیا جائے، اور جب مکہ کے طاقتور افراد نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار کا مثبت جواب نہیں دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے پھر اپنی کوشش کو وسیع کر دیا، اور سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ طائف، بنی عامر بن ساسا، بنی شیبان کو لگ بھگ 40 کے قریب قبائل کے باثر افراد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصرت طلب کی، اور بالآخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت جو تھی مدینہ منورہ کے اوس و خزرج کے طاقتور سرداروں کی حمایت کی صورت میں ملی، جس کے بعد پھر مدینہ میں اسلامی ریاست کا قیام عمل میں آتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نصرت طلب کرنا ایک اللہ کی وحی پر عمل کرنا تھا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علی ابن ابی طالب سے روایت نقل کی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے اپنے رسول کو یہ حکم دیا کہ وہ قبائل عرب کے سامنے اپنے آپ کو پیش کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے یعنی کہ حضرت علی اور ابو بکر کے ساتھ منی کی طرف روانہ ہوئے، جہاں پر عربوں کی ایک مجلس ہو رہی تھی۔ اس روایت کو ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری میں، تحفۃ الخوزی اور الکلام میں، نیز حاکم اور ابو نعیم نے اور بہیقی نے الدلائل میں کئی راویوں سے اس حدیث کو روایت کی ہے۔ لہذا ابن ابی طالب کی اس روایت سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عرب قبائل کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنا اور ان سے نصرت طلب کرنا یہ اللہ کی وحی کے اوپر عمل درآمد تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے بعد جو نصرت طلب کرنے کی جو ابتدا تھی وہ طائف سے کی۔ طائف کا جو قبیلہ تھا یہ اس وقت جزیرۃ العرب کا طاقتور ترین قبائل میں اس کا شمار ہوتا تھا، اور یہ اپنی طاقت میں، اپنی عزت میں، مرتبے میں قریش کے ہم پلہ تھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سردار طائف سے ملے
تو انہوں نے جو وہاں کے جو 3 سردار تھے جو کہ آپس میں بھائی بھی تھے، رسول اللہ علیہ وسلم کے سامنے اسلام کی دعوت کو پیش کیا اور ان سے نصرت طلب کی، تاہم ان سرداروں نے رسول اللہ علیہ وسلم کو نصرت دینے سے انکار کر دیا۔ سیرت کی کتابوں میں بیان کیا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کے اوقات میں ہر اس شخص سے رابطہ کرتے تھے جو کسی بھی طرح کی عزت، کوئی بھی عزت اور طاقت کے مقام پر فائز تھا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصرت کی تلاش میں بنی کلب کے پاس گئے اور انہوں نے آپ کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یمامہ کے بنی حنیفہ کے پاس گئے اور انہوں نے تمام عربوں سے زیادہ وہ آپ سے گستاخی سے پیش آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنی عامر بن ساسا کے پاس گئے، لیکن انہوں نے یہ شرط رکھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حکومت اتھارٹی ان کو دی جائے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشروط پیشکش کو مسترد کر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یمن کے بنی کندہ کے خیموں میں گئے اور انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس شرط پر حکومت دینے کا، نصرت دینے کا وعدہ کیا کہ اگر رسول اللہ علیہ وسلم کے بعد حکومت اتھارٹی ان کو منتقل ہو جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس پیشکش کو مسترد کر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنی بکر بن وائل کے خیموں میں گئے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا ذمہ لینے سے انکار کر دیا کیونکہ وہ سلطنت فارس کی سرحد کے پاس رہتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنی ربیہ کے خیموں کا دورہ کیا، انہوں نے آپ کی دعوت کا کوئی جواب نہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنی شعبان کے خیموں میں ان سے ملے، یہ قبیلہ بھی سلطنت فارس کی سرحد کے قریب رہتا تھا۔ بنی شعبان نے رسول اللہ علیہ وسلم کی پیشکش کے جواب میں رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عربوں کے خلاف تو ہم آپ کی بھرپور حفاظت کا آپ سے وعدہ کرتے ہیں، لیکن فارس کی سلطنت کے خلاف ہم آپ کی حفاظت کا وعدہ نہیں کرتے۔ تو ان کے جواب پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ فرمایا، تمہاری طرف سے اس سچ کا اظہار دراصل اس دعوت کو مسترد کرنا ہے۔ اللہ کے اس دین کے لیے صرف وہی کھڑے ہو سکتے ہیں جو ہر طرف سے اس دین کی حفاظت کر سکیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قبائل کے پاس گئے اور ان سے نصرت طلب کی، وہ نصرت انکار کرتے رہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم نہ ڈگمگائے، نہ وہ مایوس ہوئے، بلکہ وہ مستقل نصرت طلب کرنے کے طریقہ کار پہ عمل کرتے رہے۔ زاد المعاد میں واقدی سے روایت ہے جو بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن قبائل سے ملے اور انہیں دعوت دی اور ان پر اپنے آپ کو نصرہ کے لیے پیش کیا، ان میں بنی عامر بن ساسا، محارب ابن حفصہ، فزارہ، غسان، مرہ، حنیفہ، سلیم، عبس، بنو ندر، بنو بکا، کندہ، کلب، حارث ابن کعب، ادرا، حضرمہ شامل ہیں، لیکن کسی نے بھی دعوت کو قبول نہ کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبائل کے سامنے نصرہ کا مطالبہ رکھتے سے پہلے ان کو اسلام کی دعوت دیتے اور پھر ان سے اس اسلام کی دعوت اور کی حفاظت کا ذمہ لینے اور اس کے نفاذ کے لیے اتھارٹی دینے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ سیرت ابن ہشام میں زہری سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنی عامر بن ساسا کے پاس گئے اور انہیں اللہ عز و جل کی طرف دعوت دی اور ان پر اپنے آپ کو پیش کیا، یعنی نصرت طلب کی۔ تو ان میں سے ایک شخص جسے بحیرہ بن فراس کہا جاتا تھا، اس نے کہا اگر یہ شخص میری مٹھی میں آ جائے تو میں اس کے ذریعے پورے عرب کو کھا جاؤں۔ پھر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ کیا کہتے ہیں اگر آپ کے امر حکومت پر آپ کی بیعت کر لیں اور پھر اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے مخالفوں پر فتح عطا فرما دے تو کیا آپ کے بعد یہ امر یعنی حکومت ہمیں ملے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امر یعنی حکمرانی اللہ تعالیٰ کی، وہ جسے چاہے اس سے سونپ دے۔ اس پر اس شخص نے کہا کیا ہم آپ کے لیے عربوں کے تیروں سے اپنے سینے چھلنی کرائیں اور پھر جب آپ کامیاب ہو جائیں تو حکمرانی ہمارے علاوہ کسی اور کو ملے؟ نہیں، ہمیں آپ کے امر کی کوئی ضرورت نہیں۔ اب اس واقعے سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ عرب بہت اچھی طرح سے سمجھ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے نصرہ مانگنے کا مطلب کیا ہے، یعنی کہ وہ ایک اتھارٹی حکومت کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ جس کے قیام کے لیے ایک طاقتور مضبوط قبیلے کی حمایت کی ضرورت ہے۔ وہ جانتے تھے وہ تمام عرب قبائل کہ جب وہ یہ اتھارٹی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیں گے تو اس کے خلاف پورے عرب کے لوگ کھڑے ہو جائیں گے اور نصرہ دینے والے قبائل کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے، اس دین کی حفاظت کے لیے، اس ریاست کی حفاظت کے لیے پھر پورے عرب کے قبائل سے لڑنا پڑے گا۔ اور اسی لیے اس قربانی کے بدلے میں بنو عامر بن ساسا اور بنی کندہ نے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اپنے لیے حکومت کی ضمانت چاہی تھی، اور وہ اس شرط پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصرت دینے کے لیے تیار تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل نصرت طلب کرتے رہے، قبائل کی طرف سے انکار ہوتا رہا، اور پھر یہاں تک کہ ایک وقت آیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس دین کو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نصرت سے نوازا۔ سیرت ابن ہشام میں ابن اسحاق سے مروی ہے، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دین کے غلبے اور اپنے نبی کو شرف بخشنے اور اپنے وعدے کی تکمیل کا ارادہ کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کے اوقات میں نکلے، اور ان کی ملاقات انصار کے کچھ لوگوں سے ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو عرب قبائل پہ پیش کیا، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے کرتے آ رہے تھے۔ پس آپ العقبہ کے مقام پہ تھے، جہاں آپ نے قبیلہ خزرج کے ان افراد سے ملاقات کی جنہیں اللہ بھلائی عطا کرنا چاہتا تھا، اور خزرج کے ان افراد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا اور وہ واپس چلے گئے۔ پھر وہ اگلے سال 12 افراد کے ساتھ آئے، اس دفعہ ان کے ساتھ اوس کے بھی کچھ لوگ تھے، اور عقبہ کے مقام پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، اور یہاں پر پہلی بیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی، جس کو بیعت عقبہ اول کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر کو ان 12 لوگوں کے ساتھ مدینہ بھیج دیا، اور مصعب بن عمیر جو ہے مدینہ کے معاشرے میں اسلام کی دعوت کا دینے کے سلسلے کو انہوں نے جاری کیا۔ اور پھر ایک وقت آیا کہ جب مدینہ کی شرفاء نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نصرہ دینے اور ان کی حفاظت کی پیشکش کرنے کے لیے ملاقات کی خواہش ظاہر کی، اور پھر وہ دوبارہ عقبہ کے مقام پہ ملے، جہاں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیعت دی، اور اس کو پھر بیعت عقبہ ثانی کہا جاتا ہے۔ اور یہ بیعت جو تھی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر جنگ کرنے کی بیعت تھی۔ سیرت ابن ہشام نے اس بیعت کو اس طرح سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، میں تم لوگوں سے بیعت لیتا ہوں کہ تم میری ایسی حفاظت کرو گے جیسا کہ اپنی بیوی بچوں کی کرتے ہو۔ برا بن معرور نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور کہا، بے شک اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ رسول بنا کر بھیجا، ہم آپ کی ایسی حفاظت کریں گے جیسا کہ ہم اپنی اولاد کی کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ ہم سے بیعت لیجیے، اللہ کی قسم ہم جنگوں کے بیٹے ہیں اور سامان حرب ہمارے لیے کھلونوں کی مانند ہے، اور یہ بات ہمارے آباء و اجداد سے ہمیں میراث کے طور پہ ہمارے میں چلی آ رہی ہے۔ تو یہ یثرب کے اوس و خزرج کے قبائل تھے جنہوں نے بغیر کسی شرط کے محض اللہ کی رضا کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اور اسلام کے نفاذ کے لیے نصرت فراہم کی۔ پس انصار کے اس نصرت دینے کے ذریعے اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا اور اسلامی ریاست وجود میں آ گئی۔ تو ہجرت مدینہ کا جو اصل مقصد تھا وہ اسلام کے نفاذ کے لیے اقتدار حاصل کر کے اسلامی اتھارٹی یعنی کہ حکومت کا، اسلامی حکومت کا قیام تھا، جس کے تحفظ کی یقین دہانی انصار نے بیعت عقبہ ثانی کے ذریعے دی تھی۔ تو یہ ہے وہ نصرت جس کا مقصد اسلامی اتھارٹی یا اسلامی ریاست کو قائم کرنا ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر عمل کیا کیونکہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے وحی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طلب نصرہ کے لیے انتھک کوشش کی، ہر قسم کی تکالیف اٹھائی۔ کیا ہم طائف کے اس واقعے کو بھول گئے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے اسلام کی دعوت کو سرداران طائف پہ پیش کیا اور نصرہ طلب کی اور انہوں نے ان کو مسترد کی ان کی اس دعوت کو، اور اس کے بعد انہوں نے کس قدر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی، ان کے اوپر بچے چھوڑ دیے، انہوں نے پتھر مارے اور ان کے جوتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے ان کے اپنے خون میں سے بھر گئے، لیکن اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصرہ طلب کرنے سے باز نہیں آئے۔ ایک قبیلہ، دوسرا قبیلہ، تیسرا قبیلہ لگاتار، یعنی سیرت میں 40 کے لگ بھگ قبائل سے رسول اللہ نے نصرت طلب کی۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قسم کی تکالیف کو، مشکلات کو، مایوسیوں کو ایک طرف رکھا اور استقامت کے ساتھ نصرت طلب کرتے رہے۔ اور یہ بات اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ اللہ کی طرف سے نصرت طلب کرنا یہ ایک حکم اور حتمی حکم ہے، اور اس پر عمل کرنا فرض ہے۔ یہ کوئی آپشن نہیں ہے، یہ کوئی مندوب عمل نہیں ہے کہ آپ کر لیں تو اچھی بات ہے، نہ کریں تو کوئی گناہ نہیں ہے، بلکہ یہ فرض عمل ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصرہ کے عمل کے ذریعے سے اسلامی ریاست قائم کی۔ کیوں؟ ایک تو یہ اللہ کا حکم ہے، دوسری بات اس نصرہ کے ذریعے سے جو اہل قوت یا جن کو ہم اہل نصرہ بھی کہہ سکتے ہیں، وہ پھر اس اسلامی ریاست کے قیام کے عمل میں شریک ہو جاتے ہیں اور اس کی حفاظت ان کی ذمہ داری بن جاتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب نصرہ کے عمل کے ذریعے سے مدینہ میں اسلامی ریاست قائم ہوئی تو اس کو مضبوطی بھی ملی اور اس کو دوام بھی حاصل ہوا۔ لہٰذا نصرہ طلب کرنا ریاست کے قیام اور اسلامی طرز زندگی کے احیاء
کے لیے اسلام کے طریقہ کار کا حصہ ہے، جس سے انحراف کی کوئی گنجائش نہیں۔ تو آج کوئی بھی جماعت جو اسلام کو بطور ریاست نفاذ کے قیام کے لیے جدوجہد کر رہی ہے، تو اس پر لازم ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کی پیروی کرتے ہوئے اتھارٹی حکومت کے حصول کے لیے اپنے دور یعنی کہ آج کے دور کے اہل نصرہ سے نصرت طلب کریں۔ تو آج کے دور کے اہل نصرہ کون ہیں جن سے خلافت کے قیام کے لیے نصرت طلب کی جائے گی؟ آج کے اہل نصرہ، اہل قوت آج اسلامی ممالک کی افواج ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں قبائل یا ان کے جو سردار تھے، اتھارٹی ان کے ہاتھ میں ہوتی تھی، تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتھارٹی نصرہ ان سے طلب کی تھی، جبکہ آج اس کا اطلاق مسلم افواج پر ہوگا، کیونکہ آج مسلم افواج کے ذریعے سے اتھارٹی مسلمانوں کو منتقل ہوگی اور ایک اسلامی ریاست جو ہے وہ وجود پہ آئے گی۔ تو آئیے اس رمضان میں ہم افواج موجود اپنے بھائیوں، اپنے رشتہ داروں سے یہ مطالبہ کریں کہ وہ جماعت جو کہ نبوت کے نقش قدم پر خلافت کے قیام کے لیے جد و جہد کر رہی ہے، جب اس کی جانب سے ان سے نصرت طلب کی جائے تو وہ اس کو نصرت دیں، تاکہ ایک اسلامی ریاست کا قیام وجود میں آئے اور ان کو آج کے انصار قرار دیا جائے، آج کے ان کو اس دور کا انصار ثانی قرار دیا جائے۔ اور یہیں پہ میں وہ دوبارہ آیات تلاوت کر جو میں نے شروع میں تلاوت کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، فی الحقیقت تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں نہایت ہی حسین نمونہ حیات ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ، اور سو جو چیز تم کو پیغمبر دیں وہ تم لے لو۔ تو یہ ہے ہمیں جو چیز ہماری اس جد و جہد میں جس کی کمی ہے، ہمارے لیے اللہ نے بتا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ حیات ہے، اس زندگی کا ایک حصہ اسلامی ریاست کے قیام کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبردست جد و جہد ہے، جس کے اندر طلب نصرہ ایک فریضہ ہے، اللہ کا حکم ہے جس پر عمل کرنا فرض ہے، اور آج ہمیں اس فرض کو پورا کرنا ہے تاکہ اسلامی ریاست کا قیام اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے رسول کے طریقے پہ چلتے ہوئے عمل میں آ سکے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔